یہ جو واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کا کام ایسا ہے جس میں پیسے آ رہے ہو نا، دولت آ رہی ہو، دولت مل رہی ہو، اور آدمی کے پاس دولت کے ذخیرے اکٹھے ہو رہے ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جو بعض اوقات انسان کو غافل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، اللہ بچائے بعض اوقات ایمان تک سے محروم کر دیتی ہے اگر آدمی اس میں زیادہ منہمک ہو جائے۔ تو اگر ایمان سے بھی محروم نہ کرے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو قرب حاصل ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دل و دماغ پر پیسہ ہی چکر کاٹتا رہتا ہے، اور دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب، دنیا کی راحتیں، دنیا کی لذتیں، اسی میں انسان منہمک ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی ہے، اور یہ ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرما لے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اوپر کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑی فکر ہماری دنیا کو نہ بنائیے کہ سب سے بڑی فکر ہمیں دنیا کی ہو کہ کسی طرح دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے علم کی ساری رسائی انتہا جو ہے وہ دنیا ہی پر ہو، جو کچھ علم ہے وہ دنیا کا علم ہے اور آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ ولا غایت رغبتنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری ساری رغبتوں کا مرکز، سارے شوق کا مرکز، امنگوں کا مرکز یہ دنیا ہو کر رہ جائے کہ ایسا میرا مکان ہو، ایسا میری گاڑی ہو، ایسا مجھے ایسی ایسی لذتیں حاصل ہوں، ساری رغبتیں ہماری وہ دنیا کے اندر منہمک ہو کر نہ رہ جائیں۔ سب کو دعا مانگنی چاہیے یہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، کہ اللہ ہمیں ایسا شوق اتنا نہ ہو کہ بس ہر وقت دل و دماغ پر یہ سوار ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت صحابہ کرام کی اس طرح فرمائی تھی۔ یہ اکا دکا مثالیں جو میں نے ابن جمیل والی تھی، بہت منافقین بھی پائے جاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، لیکن صحابہ کرام کی بحثت مجموعی یہ تربیت فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ دنیا ضرور ضرورت کے مطابق لی، لیکن دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں ہے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، دل آخرت کی رغبتوں میں کھویا ہوا ہے۔ جیسے آج کل کسی کو اگر ایک دم سے انعام پتہ چل جائے کہ اس کو 1 کروڑ روپے انعام ملا ہے، وہ جیسے پھڑک اٹھتا ہے کہ جیسے اس کو جنت مل گئی۔ صحابہ کرام کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کے ہاں یہ تھی کہ خون کا فوارہ سینے سے ابلا اور شہادت سامنے آئی تو بے ساختہ کلمہ جو زبان پر جاری ہوا ہے کہ لقد فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ آنکھوں سے جنت نظر آ رہی ہے، اس واسطے فزت ورب الکعبہ۔ اور احد کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کفار کا حملہ ہو رہا ہے، غلبہ نظر آ رہا ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی لگن، ان کی امنگ وہ اس طرف تھی کہ کس طرح ہماری آخرت زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ دنیا کی جو فکر تھی، دنیا کا جو شوق تھا وہ بقدر ضرورت تھا۔ حضرت مجذوب صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ تو اس طرح زندگی گزاری حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com